عقیدت ادب کے ساتھ درود پاک عرض کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب جی وقار، آج ہماری گفتگو ہے اخلاق حسنہ مثالی معاشرے کی بنیاد، یعنی وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے جس کے اندر اخلاق حسنہ ہو، یعنی اس معاشرے میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنائیں، ہمیشہ وہ معاشرہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے میں اخلاق حسنہ نہ ہو، بد اخلاقی ہو، بد کرداری ہو، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مثالی ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی مدینہ طیبہ کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہ بھی اخلاق حسنہ کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے سردار تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے حالات اور مدینہ کے معاملات کو دیکھنے کے بعد اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی۔ کیا بات تھی؟ کاش یہ جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ بات نافذ العمل ہو جائے تو یقیناً یہ معاشرہ بھی حقیقی ترقی کو حاصل کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں وہ بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو، جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا جب سارا جگ سو رہا ہو اس وقت اٹھ کے رب کو منایا کرو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ بات مدینہ میں آ کے حضور سے سنی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان باتوں پر عمل کرے گا، سلام کو عام کرے گا، صلہ رحمی کو عام کرے گا، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، نفرتیں مٹاتے ہیں، فرمایا کہ وہ آگے بڑھ کے محبت کے ساتھ اس نفرت کو ختم کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، رات کو اٹھ کے اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا، فرمایا تدخل الجنۃ بسلام، حضور نے فرمایا اللہ اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو احباب ذی وقار، آج اس معاشرے کو اگر ہم مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ سلام کو عام کیا جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو سلام نہیں۔ حضور نے فرمایا سلام کیا کرو، اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ تو آج سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اخلاق سیئہ کے حوالہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو برے اخلاق ہیں وہ معاشرے سے ختم ہونے چاہیے۔ حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ اکبر۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے، امام مسلم نے بھی نقل کیا اور محدثین نے بھی نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برے معاشرے کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں، حضور نے فرمایا کہ حسد نہ کرو، اگر حسد کرو گے تو معاشرے میں خرابی آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا دھوکے بازی نہ کرو، اگر دھوکے بازی کرو گے تو معاشرے میں خرابی ہو جائے گی، اور معاشرہ جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے کامیابی کی طرف گامزن تھا، وہ معاشرہ تنزلی کی طرف آ جائے گا اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سے دشمنی نہ رکھو، حضور نے فرمایا تم دوسرے کی بے پر بے نہ کرو، یعنی اگر کسی مسلمان نے کوئی سودا خرید لیا ہے تو اب اس کے یعنی کہ جو اس نے جو سودا خرید لیا ہے اس کی قیمت کو بڑھا کے اس پہ نہ لگاؤ، بس جو ہو گیا وہاں پہ بات ختم کر دو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، حضور نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اخلاق کے 360 درجے پیدا کیے ہیں، اخلاق کے 360 درجے ہیں جو معاشرے میں ہمیں روزانہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک درجہ بھی جس نے پا لیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر 360 درجے مکمل ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق تو بھی انہی میں شامل ہے جن میں 360 قسم کے جو درجات ہیں جن میں پائے جاتے ہیں، اے صدیق تو بھی انہی میں شامل ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس حدیث پاک کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 360 درجے ہیں اخلاق کے جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، ہر لحاظ سے اسلام کو عام کیا جائے اور تقوی کی زندگی اختیار کی جائے، برائی سے بچا جائے، دوسروں کو بچایا جائے اور لوگوں کے ساتھ معاشرے میں اچھا کردار اپنایا جائے، تکبر کو ختم کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے اخلاق حسنہ کے فروغ کے حوالہ سے، سب سے پہلی بات فرمایا تقوی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو تقوی کو اختیار کر لو۔ اور تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ اے کعب بن احبار یہ تو بتلائیے کہ تقوی کیا ہے؟ دو صحابہ کی آپس میں بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر فاروق نے جب پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر یاد رکھو تقوی یہ ہے کہ ایک خاردار جھاڑیوں کے اندر سے جب بندہ گزرتا ہے تو اپنے جسم کو سمیٹ کے، اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتا ہے، کہیں خاردار جو جھاڑی ہے وہ یعنی کہ جسم کے ساتھ کہیں لگ نہ جائے۔ تو فرمایا اسی طرح جب بندہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے اس دنیا سے چلا جائے تو یہ تقوی ہے۔ جس طرح بندہ اس خاردار جھاڑی سے بڑا بچ کے نکلتا ہے، ایک رستہ ہے بڑا خطرناک ہے اور بڑا یعنی کہ بہت چھوٹا سا رستہ ہے، وہاں سے بندے نے گزرنا ہے، بندہ بڑا یعنی کہ اکٹھا ہو کے سمٹ کے گزرتا ہے، تو فرمایا اسی طرح بندہ اس دنیا سے گزرے اس حالت میں ہو کہ اس کے اوپر گناہوں کا داغ نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا کعب بن احبار فرماتے ہیں یہ تقوی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی دل کے اندر ہے، یعنی کہ بندہ ہر ایک کے لیے بھلا سوچے، کسی کے لیے برا نہ سوچے۔ بندہ جب بھی کوئی عمل کرے تو بھلائی کا عمل کرے، برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا بات، پہلی بات تقوی کو اختیار کرنا۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب تکلیف نہیں دیتا تو معاشرے میں ہر لحاظ سے اخلاق حسنہ ہر طرف عام ہو جائے گا اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تقوی، یعنی تقوی یہ ہے نا کہ جب بندہ کوئی کسی کو برا کہنا لگے، کوئی برائی کرنے لگے، فوراً ذہن میں آ جائے یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی، اللہ سے ڈر جائے، تو جب اللہ سے ڈر جائے گا تو کسی کو تکلیف نہیں دے گا، تو جب تکلیف نہیں دے گا تو پھر معاشرہ اپنی صحیح سمت میں چلے گا اور معاشرہ ترقی کرے گا۔ دوسری چیز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضور نے فرمایا سچائی کو عام کرو، جھوٹ کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ ترقی پا جائے اور اس میں رہنے والے ہر فرد کو کامیابی دنیاوی زندگی مل جائے تو فرمایا کہ سچائی۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، کبھی بھی جھوٹ کا دامن نہ تھامو۔ احباب عزیز وقار، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اگر پہلے ہی سچ بول دیا جائے تو سچ میں نجات ہے، سچ میں کامیابی ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے دور کر دیتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے، فرمایا سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ سے بچنے کے حوالہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ویل للذی یحدث القوم کاذبا لیضحکہم ویل لہ ویل لہ ویل لہ، 3 دفعہ یہ الفاظ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ حضور نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج کیا ہے، ہم میں سے ہم جانتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرہ کا حصہ ہیں، اکثر و بیشتر جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ یار فلاں بندہ ہنس جائے، میرا دوست ہنس پڑے، تو حقیقتاً ہم اسے تو ہنسا رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ درج کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو حضور نے 3 دفعہ اس کے لیے یہ بد دعا دی، فرمایا وہ تباہی اور بربادی کے اوپر ہے، تباہی اور بربادی کے اوپر ہے، تباہی اور بربادی کے اوپر ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اگر ہم کامیابی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو اخلاق حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ اخلاق حسنہ میں سے ایک بات، سچ کا دامن ہمیشہ ہمیں تھامے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواضع اور انکساری کو اپناؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے، جسے دولت دی ہے، جسے اللہ نے ٹھاٹ باٹ دی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظر میں تو عاجزی اختیار کر رہا ہے کہ یار اللہ نے مجھے ہر چیز دی ہے، لیکن میں پھر بھی ہر ایک کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آؤں گا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار، ہم سب یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے آخرت میں ہمارے درجے بلند ہو جائیں، ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق دنیا میں پھر ہمیں عجز و انکساری کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنیں، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، حضور نے فرمایا کہ جو استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ نے اسے بڑے لباس بھی دیے ہیں، گاڑیاں بھی دی ہیں اور ہر چیز دی ہے، فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ عام لباس پہن لے، سادہ زندگی گزار لے، تو فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے، ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے فرمایا اللہ وہاں پہ اس بندے کو اختیار دے گا کہ جنتی لباس میں سے جو لباس پہننا چاہتا پہن لے، یعنی کہ دنیا میں عاجزی کو اختیار کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم نے دنیا میں عاجزی اور انکساری کو اختیار کر لیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کا وہ جوڑا پہنائے گا جو اس کو پسند ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، اسی طرح ایک بات ہے کہ اگر ہم نرمی اختیار کر لیں تو اس معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو وہاں پہ نرمی کے ساتھ گزر جائیں، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، فرمایا من یحرم رفقا
یحرم الخیر، حضور نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ جس کے اندر نرمی ہے، جس کے اندر جھکاؤ ہے، جس کی طبیعت میں نرم مزاجی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ترقی دیتا ہے، اس کو پھر عروج دیتا ہے، اور جس کے اندر نرمی نہیں، حضور نے فرمایا وہ خیر سے محروم ہے، اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہم باغ میں جاتے ہیں تو درخت کے اوپر پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں، تو اگر ہم کانٹے کو پکڑیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی، اگر ہم پھول کو پکڑیں گے وہ نرم و ملائم ہے، خوشبو دے رہا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ ہم اگر نرمی کو اختیار کریں گے تو لوگ ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے، لوگ ہمارے ساتھ ملنے کا اشتیاق رکھیں گے کہ یار فلاں بندہ ایک دفعہ ملا تھا، بہت نرم مزاج تھا، بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش یہ بات ہمارے معاشرے میں آ جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرماتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے قریب صحابہ بیٹھنے کی وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نرم مزاج تھے، نرم خو تھے، طبیعت کے بڑے ہی بھلے تھے، تو اس وجہ سے صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، اسی طرح آخری بات کر کے اس بات کو ختم کریں گے کہ ہمارے اندر شکر کی کمی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ معاشرہ صحیح معنوں میں اخلاق حسنہ کا مثالی کردار پیش کرے، یہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کو اپنائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اور آج ہم کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس میری رسپیکٹ کی جائے، اور اگر کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہ کروں۔ فرمایا من یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے حقیقتاً وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتوں کے ملنے پہ شکر کرتے رہو گے، تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر میں تم پر مزید نعمتیں عطا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، میں نے تمہیں نعمتیں دیں، ہاتھ پاؤں مال ہر چیز اولاد، اتنی نعمتوں سے نوازا، پھر بھی تم نے ناشکری کی، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اخلاق حسنہ کے لحاظ سے مثالی معاشرہ بنائے، اس میں عدل و انصاف ہو، اس میں صبر ہو، اس میں برداشت ہو، اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو وہاں پہ برداشت کرنے کا مادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو جھوٹ، شرم و حیا، احسان، ان تمام معاملات کے حوالہ سے جو قرآن کریم اور احادیث نبوی میں تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کے مطابق اس معاشرے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔